کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا، اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ بھی فلسفہ لوگ تراش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیری جوان مردی کا پتہ چلے، کرنا سنت ادا۔ اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے، اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو۔ یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا۔ بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسیرا گفت کہ جامع پیغمبر ریمناک بود۔ کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچیلا ہوتا، وہ میلا کچیلا ہوتا تھا، 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو۔ جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہے، یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے۔ گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے، جس طرح کبھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے۔ تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا۔ اب ہی جو ہے وہ 22 ممالک کے 75 اخبار اور 200 چینلوں نے یہ خاکے جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے۔ جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صدحیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں، ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے۔ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں۔ میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں؟ جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں، اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد تو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا؟ میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو،
موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں۔ امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے،